اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 9 بیان یا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 10 جو ہے وہ اس کا بیان ہوگا۔ تو تقویٰ کی تعریف، اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد تو پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیے جا چکے ہیں، خاص طور پہ ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور بھلائی کے کام، نیکی کے کوئی بھی کام ہے ان کو کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب بھی انسان کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نزدیک جاتا ہے، تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، آخرت کے حساب کے ڈر سے وہاں سے پلٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے متقین کی نشانی۔ اور تقویٰ کی بھی اس کے بھی مراتب ہیں، اس کے بھی درجات ہیں۔ پھر عموماً جو علماء یا محققین یا جنہوں نے اس پہ کام کیا زیادہ، تو تین اس کے درجات بتاتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا تقویٰ، ایک خواص الخواص جو بندے ہیں، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ لگے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کا درجہ 3 ہے، یا کسی نے شاید کچھ مختلف بھی اس پہ درجات 5 بھی کیے ہوں۔ بہرحال عموماً یہ ہے کہ 3، بہرحال اس میں بغیر جائے اس بحث میں کہ 3 ہے یا زیادہ ہیں، تو درجات ہیں، یقیناً ہیں، اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جو کوشش کرے گا تو وہ زیادہ نیچے والے درجے تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو تقویٰ کا تعلق بہت حد تک جسمانی عبادت سے بھی ہے، مگر زیادہ تعلق اس کا آپ کے دل سے ہے، کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے نیکیوں سے، اور نیکیوں کی طرف آپ کا دل، اور آپ خوش رہتے ہیں، اور بدی برائی کے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگتا، آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی روح جو ہے اس کو تسکین جن کاموں سے ہوتی ہے، سمجھے وہ ہیں تقویٰ کے کام۔ تو تقویٰ کی 150 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک میں، تو ہر ایک آیت مختلف ہے، اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ ہر آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے، کن کے متعلق بات، کن کے تقویٰ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کن کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تقویٰ کس بات پہ تقویٰ اختیار کرو۔ تو یہ سب باتیں ہر ایک آیت کا کہیں کچھ ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن کو پسند کرتا ہے، تو مگر بہت حد تک سب آیات جو ہیں، اور بہت زیادہ آیات جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انداز میں۔ تو آج جن آیات کا بیان ہوگا، کچھ سورہ نساء کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں جہاں تقویٰ اور متقین کا ذکر ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ النساء کی پہلی ہی آیت میں، لیکن سورہ نساء جو ہے بہت اہم ہے، عورتوں کے متعلق اور عورتوں کے حقوق اور فیملی لاز، آپس کے تعلقات، میاں بیوی اور اولاد، اور یہ سب جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو پہلی آیت میں ہی تقویٰ سے شروع ہوئی ہے بات۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بہت اہم آیت ہے، تو یہ ایسے ہے اس کی تلاوت۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے انسانوں، سب انسانوں سے، یہاں یہ صرف مسلمانوں مومنوں کا نہیں خطاب کیا، سب انسانوں کو یہاں خطاب کیا۔ اے انسانوں ڈرو
اپنے رب سے جس نے پیدا کیا. ڈرو یہاں تقویٰ کا مطلب ڈرو بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے. کچھ مفسرین نے ڈرو لکھا، کچھ نے پرہیزگاری اختیار کرو، دونوں ہی ٹھیک ہیں. جس نے پیدا کیا تم کو ایک شخص سے یا ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا، اور جوڑا اس کا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت، یعنی صلہ رحمی جو ہے وہ قائم رکھو، رشتوں کو نہ توڑو سے بھی، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگہباں. بہت اہم. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا ان کا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال ان کی معرفت سے سب انسانوں کے لیے بھی وہی ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی میں سے پھر آگے جو ہے وہ اماں حوا کو پیدا کیا ایک شخص سے، اور پھر آگے جوڑے بنائے مرد اور عورتیں، اور بے شمار پھر آگے پھیلتے ہی گئے یہ دنیا میں. اور سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کا، اور ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، اور جو ہے کہ رشتوں کو نہ کاٹو، رشتوں کی نزاکت اور رشتوں کو جو ہے قائم رکھو. اور بے شک اللہ نگہبان. تنبیہ، آخر میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب تنبیہ ہے کہ خبردار یہ نہ سوچنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو بھی باتیں کی ہیں کتنا اس پہ آپ عمل کر رہے ہو، اور کتنی پرہیزگاری اور کتنا اللہ کا ڈر اور آخرت کا ڈر آپ کے دل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے دل کے حال کو بھی اور ظاہر کے حال کو بھی. بہت اہم آیت ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 128 جو ہے یہ بہت اہم ہے. ساری آیتیں یہ چنی ہوئی ہیں، یہ سلیکٹڈ آیات ہیں جس میں تقویٰ کا ذکر ہے. سبھی بے حد اہم ہی ہیں. جس میں تقویٰ کا ذکر ہوگا تو ظاہر ہے وہ ساری اہم، اگر ان میں بھی پھر آگے سلیکٹڈ ہے. تو یہ 128 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت 128 جو ہے وہ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اس کا ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بد سلوکی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے. اور صلح بہرحال بہتر ہے اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں بخل. اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہی آخر میں پھر تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو بھی عمل تم کر رہے ہو، جو کہا جا رہا ہے اس پہ کس حد تک تم جو ہے وہ قائم رہتے ہو. تو یہ بھی آپس کے تعلقات میاں بیوی اور بہت ہی اہم. اگر اس آیت کو اپنا لے تو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت جو ہے وہ سدھار اور بہتری پیدا ہو سکتی ہے، کہ جو کہ آج کل کے حالات میں بہت عام ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی اور پھر طلاق تک نوبت پہنچنی یا آپس کے معاملات میں بڑی خرابی پیدا ہونی، گھریلو معاملات. تو یہی ایک آیت جو ہے اسی کو آدمی دل تک اتار دے اور اسی پہ قائم رہے تو بہت خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے والی آیات اور بھی یہ خاص طور پہ یہ آیت ہے. تو اس میں کہا کہ اگر کہیں عورت کو ڈر ہو کہ خاوند جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ ناراض ہے یا بد سلوکی کا اندیشہ ہے خاوند کی طرف سے یا بے رخی ہے خاوند کی، تو پھر چاہیے عورت کو بھی اور مرد کو بھی دونوں کو ہی کہ آپس میں صلح کر لیں، ایسی نوبت آگے تک نہ پہنچے. تو ایک دوسرے کو کمپرومائز کرنا کا اصل میں بتایا کہ کمپرومائز کرو، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر لو
کسی ایک وقت ایک نے زیادتی کی تو دوسرا برداشت کر لے، دوسرے نے کی تو مرد جو ہے وہ برداشت کر لے، تو ایسے ہی چلتا ہے سلسلہ۔ تو اپنی بات پہ ضد رہنا، اڑے رہنا کہ میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو، ایک کوئی جو ہے نا کوستے رہنا، تو یہ ایسے نہیں چلتا۔ تو برداشت، تحمل، اور ایک دوسرے سے بد سلوکی نہ کرو۔ بد سلوکی کو روکنے کے لیے ہے، بے رخی ایک دوسرے سے، اس کو روکنے کے لیے یہ آیت ہے کہ آپس میں برداشت رکھو، صلح کر لو، جب بھی ہو کچھ وقت کے بعد جلدی سے جلدی پھر صلح کر لو، آپس میں کمپرومائز کر لو، صلح کر لو، اور خود بیٹھ کے کسی اچھے طریقے سے، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے کہ کوشش یہی کرو کہ صلح کر لو۔ مگر بہرحال اگر کہیں بات بالکل ہی نہیں بنتی تو پھر وہ بھی اگلا آخری جو ہے وہ بھی ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، مگر وہاں تک کوشش کی جائے کہ وہاں بات نہ پہنچے۔ اور طبیعتوں کا بخل جو ہے اس کو بھی حسن سلوک سے، جو بے رخی ہے اور بخل ہے تو حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو آگے گاڑی چلتی رہے گی۔ اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، خبردار جو باتیں کی ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دو، اس پہ عمل کرنے آپ نے جو کچھ یہاں کہا گیا ہے۔ اور اللہ بے شک، اس میں شک نہیں کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے جو کچھ ایک دوسرے سے آپ کر رہے ہو، کوئی بد سلوکی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر صلح بھی نہیں کی اور پھر آگے بات بڑھاتے جاتے ہو، آپس میں بیٹھ کے صلح نہیں کرتے تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر تم، اور بری طرح اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو یہ ہوئی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 2، پھر بھی دیکھو اس میں آیت 31 میں آیت نمبر 2، سورہ مائدہ میں سارے قوانین جو ہیں گھر سے لے کے اور معاشرے سے لے کے اور پھر سلطنت مدینہ جو قائم ہونی تھی اس کے قوانین اور ضوابط اور گورننس کا سسٹم، وہ ساری چیزیں سورہ مائدہ میں بے حد اہم ہے۔ سورہ مائدہ تو انسانی حقوق کیا، معاشرتی کیا، مالی امور اور گورننس، سب قوانین، سب ضوابط، اللہ تعالیٰ کے احکام سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیے۔ تو اس میں دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جو ہے وہ حکم فرمایا، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربکم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لیکن ان سب آیات میں آخر میں یہی ہے کہ خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ جو ہے وہ نگہبان ہے آپ کے اعمال پہ، آپ کے کاموں پہ۔ تو یہ بھی تقویٰ کے متعلق ہی بہت بہت اہم ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ اللہ کی نشانیاں تو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز اللہ کی، ان کی بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب ان پہ غور کرو، ان پہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیا آپ کے فائدے ہیں۔ کوئی بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، اپنے اندر دیکھتے ہو، اور خاص طور پہ خانہ کعبہ اور حج کے وقت اس وقت کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی عزت، ان کا احترام کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ نیاز کعبہ کی کے جانوروں کی، اور ان کی جو ان کے گلے میں پٹے ہیں، جو بھی جانور متعین ہو گئے کہ ان کو حلال کرنا ہے، قربانی ان کی کرنی ہے، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف
وہی جو جانور جو ہے وہ متعین ہو گئے، اور ان کو راستے میں بھی ان کو تکلیف نہ دو، جانوروں کو ان کے کھانا پینا ان کا خیال رکھو، اور نشانی لگائے ہوئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے، اور تلاش کرتے رہو فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو، ڈھونڈو خود، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی آ کے بتائے اور بہت تبلیغ کرے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی خوشنودی اور کیسے حاصل کرنی اور کیا ہے۔ تلاش کرو، خود تلاش کرو اس کو، قرآن پاک میں تلاش کرو کیا اللہ چاہتا ہے آپ سے، اللہ کے کیا مطالبات ہیں، تلاش کرو اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کی رحمت تلاش کرو، اس کی نشانیاں تلاش کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا، اور اس کی خوشنودی جو ہے حاصل کرو۔ اس کی خوشنودی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بہت اہم ہے۔ یہ چند الفاظ تلاش کرو، اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جاؤ، یہی ہے تقویٰ۔ اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو۔ پھر شکار کس وقت ہو سکتا ہے کس وقت نہیں، کہ احرام جب ہو بندھا ہوا تو پھر شکار حرام ہے، تو اس کے بعد اتار کے پھر جائز ہے۔ اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بہت اہم، بہت اہم۔ دیکھیں آپس میں معاشرتی جو قوانین ہیں، اصول ہیں اور نصیحت ہدایت، یہ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ اب جنہوں نے آپ کو روکا تھا پہلے جانے سے مسجد حرام میں اور طواف سے، تو اب جب آپ مکہ فتح ہونے کے بعد اب وہ جو دشمنی ہے اس کی بنیاد پہ یہ نہ ہو کہ آپ ان سے انصاف نہ کرو۔ پھر بھی دیکھیں ان سے بھی انصاف، کافروں سے بھی انصاف کرنے کا کہا جا رہا ہے یہاں، کہ ان سے بھی کوئی زیادتی نہ ہو اس بنیاد پہ کہ انہوں نے آپ سے زیادتی کی تھی۔ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں لینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کے مطابق، مگر زیادتی کا بدلہ زیادتی سے، کافر سے بھی نہیں لینا۔ یہ ہے کہ کافر ہے مکہ کے جو اب واپس آ رہے ہیں، اب آپ وہاں کا آپ کی حکمرانی ہوگی، آپ کی حکومت ہوگی، کہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے زیادتی کی تھی تو اب اس بنیاد پہ ہم پھر ان سے بھی ظلم زیادتی کریں۔ بے حد اہم ہے یہ معاشرتی اصول، یہ میں اپنا لیں تو دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آخر میں پھر وہی تنبیہ کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑا سخت ہے، عقاب جو سزا دینے والا، عذاب دینے والا بڑا سخت ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہوئی، تو اس کے بعد والی آیت 4 ہے سورہ مائدہ کی ہی، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم سے پوچھتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے؟ کہہ دو کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، جن کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ حلال ہیں، وہ حلال کی گئی ہیں، جیسے کہ اور جگہوں پہ ہے کہ دریا اور باہر سمندر کی سب چیزیں حلال ہیں، اور مختلف اور چیزیں جن کا ذکر بھی کیا گیا، حرام کا بھی جن کا ذکر کیا گیا وہ حرام ہے، ان سے بچو۔ اور جو سردار رکھے ہیں تم نے شکاری جانور اور شکار پر دوڑانے کے لیے، کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر
اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ دیر نہیں کرتا ہے حساب سے۔ وہی آخر میں پھر وہی تنبیہ، سب یہ بہت ایسی تقوی کی آیات ہے کہ آخر میں پھر اس میں کیا تنبیہ سی ہے کسی نہ کسی طور پہ۔ تو یہاں بھی تنبیہ ہے کہ اللہ حساب لینے میں جلدی نہیں کرے گا، اگر نہ ایسے کیا، نہ اس پہ غور کیا جو کہ کہا ہے، اس پہ اگر عمل نہ کیا تو پھر حساب ہوگا اور جلدی ہوگا، بہت جلد، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ شکار کرنے کے متعلق ہے کہ جو آپ کے جانور آپ نے خاص تیار کیے ہوئے ہیں شکار کرنے، تو خیال رکھو کہ جو آپ کو سکھائے ہیں شکار کے طریقے کیسے کرنا ہے، اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑو۔ جو شکاری ہیں آپ کے جانور جن سے بھی شکار کرتے ہو، اور جو بھی شکار وہ پکڑ کے لائیں تو وہ پھر آپ کے لیے حرام ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اس کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو، یہ حلال حرام کا خیال رکھو، تمیز سے رکھو۔ بہت سخت شدت سے یہاں کہا گیا کہ جو حلال ہے وہی کھاؤ، جانور بھی پکڑ کے لاتے ہیں اس پہ بھی اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ تو یہ 4 آیت ہوئی۔ اس کے بعد آیت 7 جو ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی ہی آیت، اس میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آخر میں وہی تنبیہ، دیکھیں سب جو آیات جتنی پڑھی ہیں تو اس میں آخر میں تنبیہ ہی ہے کہ یہ جو تقوی کی بات کی جا رہی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تقوی اختیار کرنا، اور کس چیز پہ تقوی کی تنبیہ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس چیز پہ بھی ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کو غور سے اور اپنا جو ہے توجہ سے اس کو سنو اور اس کی پابندی کرو جو بھی کہا جا رہا ہے، تو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل میں بھی جو باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور حساب بڑی جلدی ہوگا اور بڑا شدید العقاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے تنبیہ آخر میں۔ تو اس کا ترجمہ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احسان تم پہ کیے ہیں، اوپر ذکر آ رہا ہے کہ کیا کیا احسان ہے، یہاں کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں ان کا بات ہو رہی ہے، یا اور جو بھی ہے اوپر اس کے ہے کہ شکر کرنے، اس کے اوپر والی آیت میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ تو اسی کے تسلسل میں پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو، احسان بھی کرو، مانو اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا، اور وہ جو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی، اور پھر جب مسلمان ہم ہوئے تو مسلمان ہم کہلاتے ہیں، تو پھر عہد یہی ہے کہ اللہ کو پر یقین بے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے بے دیکھے، کہ آپ نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس کو بغیر اس کی اور مزید تحقیق کیے اور سمجھے غائبی کی بات کی ماننا تسلیم کیا۔ تو جو عہد کیا مسلم اسلام قبول ہونے کے وقت، تو اللہ تعالیٰ کا وہ عہد جو ہے اس کو پورا کرو۔ جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا کہ یہی صحیح ہے، یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آپ نے اس کو سنا اور آپ نے اس کو تسلیم کیا، اب اسی پہ قائم رہو، اور اللہ تعالیٰ سے پھر ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو کہ جو کچھ سنا تھا، جو کچھ بھی مانا کہ قرآن میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، تو اسی پہ قائم رہنا ہے۔ تو بے شک اللہ پھر خوب جانتا ہے، اگر کرو گے تو بڑی انعام اور آپ کے لیے جنت کی بشارت، اور نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دل میں بھی جو آپ کے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کام کرو گے، جو بھی اعمال کرو گے تو سب لکھے جا رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بہت اہم ہے آیات، بہت اہم ہے، ہر ایک آیت بے حد جو سلیکٹڈ ہیں، یہ ساری آیات میں نے بہت محنت سے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ تقوی جن کا ذکر ہے جن آیات میں، تو آبویسلی وہ بہت سلیکٹڈ ہوگی کہ تقوی اور متقین کی باتیں ہیں اس میں۔ تو اس کے بعد آیت 8 جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، یا ایمان والو سے بات ہو رہی، ایمان والو بنو قائم رہنے والے راستے پر اللہ کی خاطر۔ اے ایمان والو بنو تم قائم رہنے والے، یعنی سیدھے راستے پر رہو، راستے کے راستے پر رہو اللہ کی خاطر، گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کرو تم انصاف۔ وہی پہلے والی آیت جو ہے وہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ راستے کا جو ہے سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا ہے اس کی فرمانبرداری کرو، اسی راستے پہ قائم رہو اللہ کی خاطر، اور گواہی دینے والے انصاف کی، کہ انصاف کی بات کرو، انصاف کی گواہی دو، انصاف کی بات کرو۔ وہ مسلمان ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے، تو ایمان والوں کو ایڈریس کیا ہے، سب کے لیے ہے۔ تو وہاں پہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہاں پہ سب ایمان والوں کا ذکر ہے کہ انصاف پہ قائم رہو، انصاف کرو۔ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو دشمنی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ بے انصافی کریں، اور وہ باعث نہ بنے کسی کی دشمنی تم کو بے انصافی پہ۔ اور کسی قوم کو، انسان ہو یا قوم سے قوم کے تعلقات ہیں آپس میں، تو وہ قوم ایک دوسرے سے بے انصافی اس لیے نہ کرے کہ وہ دشمن قوم ہے۔ یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یہی ہے تقویٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کیے رکھو، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سب باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تو پھر وہی تنبیہ، ساری آیات میں آخر میں تنبیہ ہے، جتنی ابھی تک پڑھی ہیں یہ ساری آیات اس بیان کی، ان میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ، خبردار جو بات کی ہے یہ تقویٰ اور متقین کی، تو اسی پہ قائم رہو، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی ہے جنت کا راستہ، یہی ہے فلاح کا راستہ۔ جو بھی باتیں ان آیات میں کہی ہیں وہی تقویٰ ہے، سب کو اختیار کرو، اور نہیں کرو گے تو پھر شک نہ رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے تم پہ۔ تو جو تم کرتے ہو وہ پھر اس کا نتیجہ اچھا ہے، تقویٰ کے اختیار کیے رکھو، بہت اچھا، جنت کی بشارت، باغوں کی بڑی اچھی زندگی آخرت کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت فائدے اس سے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کرے گا، راحت، سکون کی زندگی اور رزق کی شادگی کی بشارت دی، اور آپ کے اللہ تعالیٰ ساتھ رہے گا ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی۔ تو یہ جو ہے یہ 8 نمبر آیت جو ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ کی ہی آیت جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بیان جو ہے وہ ختم ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو میں نے سنایا ہے، جو میں نے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد، سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تقویٰ اختیار کرنے کی۔ اور بے حد اہم ہے یہ آیات، پورے یہ جتنا بھی مضامین ایپیسوڈز ہیں شروع سے آخر تک، اور بھی جاری رہیں گے، یہ کافی 25-30 ہو سکتا ہے یہ ہو جائیں ایپیسوڈز، کافی زیادہ اور آیات ہے آگے، بہت بہت اہم۔ تو اس لیے یہ سبھی سننے والی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سننے والی ہیں، یہ تو روزانہ ایک سنیں۔ شکر اور صبر کے ایپیسوڈز ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ہیں ایپیسوڈ شاید 7 ہیں، تو اس کے بعد پھر اب تقویٰ کے جو جاری ہیں، اس سے پہلے والی جو قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز جو ہیں، یہ سب ایک ڈیلی سن لیا کریں، فیملی کے ساتھ فیملی کو ساتھ بٹھائیں، ایک سن لے اور تسلسل کے ساتھ سنتے جائیں، اور جب کنٹینیو کریں، میں تو پوری زندگی اس کو، میں تو یہی کہوں گا کہ
یہ جو ہے جہاں تک ممکن ہو تو یہ سننے سے انسان کے وہ دل تک پھر بات آخر پہنچی جاتی ہے، جب بار بار سنتا ہے کسی چیز کو، تو یہ میرا بھی فائدہ ہے اس میں، آپ کو بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کیا ہوگا؟ تقویٰ جو اختیار کر لے آدمی تو اور کوشش کرتا رہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور مدد اور دنیا میں کی اچھی زندگی اور آخرت کی زندگی بشارت اس میں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔